بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ سراقہ بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تو قریش نے آپ کو پکڑ لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ہمارا ایک ساتھی آیا، کہنے لگا، قسم بخدا میں نے 3 سوار دیکھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہے، پھر میں نے اسے کہا وہ فلاں قبیلے کے آدمی تھے، اپنا گمشدہ جانور تلاش کر رہے تھے۔ اس نے کہا شاید وہی ہوں گے۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر آیا اور حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے نیچے وادی میں پہنچا دیا جائے، اور پھر میرے حکم سے اسلحہ بھی حجرے کے پیچھے سے نکال لایا گیا اور فال بتانے والا تیر بھی حاضر کر دیا گیا۔ میں نے ذرا پہنی اور تیر سے فال نکالی کہ میرا یہ سفر اچھا رہے گا یا برا، تو نتیجہ میری خواہش کے خلاف نکلا، جو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ دیتا تھا، جبکہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو قریش کے ہاتھ پکڑوا کر 100 اونٹ حاصل کر لوں۔ چنانچہ میں چل پڑا، مگر میرا گھوڑا مجھے پریشان کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اچھل کر مجھے گرا دیا۔ میں نے دل میں کہا یہ کیا بات ہے؟ میں نے پھر تیر سے فال نکالی، نتیجہ پھر میری خواہش کے خلاف نکلا، جو آپ کو ضرر نہ دیتا تھا، مگر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی اور سوار ہو کر آپ کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چل پڑا۔ گھوڑا پھر مجھے پریشان کرنے لگا اور یوں اچھلا کہ میں نیچے آ رہا۔ میں نے سوچا یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پھر فال نکالی، جو میری ناپسند ہی ظاہر ہوئی اور آپ کے لیے بے ضرر تھی، مگر میں نے پھر پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور سوار ہو کر چل پڑا۔ عاشق صادق ابوبکر کا اضطراب اور بے قراری دیدنی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور پر حزن و ملال کا کوئی نشان نہیں، پیشانی اتھر پر فکر و پریشانی کی کوئی شکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، کسی طرف بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چوکس تھے اور چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن ابھی اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا تھا۔ سراقہ اپنی دھن میں گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آ رہا تھا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب کا تعاقب کوئی آسان بات نہ تھی۔ وہ یکایک گھوڑے سے گرا اور دیر کے بعد سنبھلا۔ گھوڑا سوار کے گر جانے کے بعد وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک رکا، لیکن لالچ نے اسے انجام سے اندھا کر رکھا تھا۔ اس نے پھر فال کا تیر نکالا، لیکن فال اب بھی اس کے خلاف تھی، تاہم اس نے فال کی پرواہ نہ کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی اونٹنیاں بڑی تیزی سے جا رہی تھیں، مگر سراقہ کا گھوڑا تازہ دم تھا، اس لیے وہ جلد ہی ان کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سراقہ کو اس طرف اپنے بالکل قریب دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعاقب کرنے والا اب بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، نہ کسی خوف گھبراہٹ کا اظہار کیا، بلکہ نہایت سکون سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کے شر سے بچا۔ جو ہی یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا اور ایسی گرد اڑی جو دھوئیں کی طرح آسمان تک پھیل گئی۔ سراقہ یہ دیکھ کر دل ہی دل میں ڈر گیا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ ہی دوسرا ہے۔ اس نے جن کو کمزور سمجھ کر ان کا تعاقب کیا تھا، ان کے حکم سے زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو پیٹ تک نگل لیا اور خوف زدہ سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے سوچا اس سخت زمین میں گھوڑے کا سم تک نہیں دھن سکتا،
پھر اس کی ٹانگیں پیٹ تک کیسے دھنس گئیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں؟ نعوذ باللہ۔ سراقہ نے یہ سوچ کر پھر فال نکالی، مگر فال اب بھی اس کے خلاف تھی۔ اب کی دفعہ وہ انعام پانے سے مایوس ہو گیا۔ اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور خوف کے مارے وہ بڑبڑانے لگا، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ناقابل تسخیر ہے۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا پریشان حال سوچ میں غرق تھا کہ اس کا گھوڑا زمین سے کیسے اور کیوں کر باہر آئے گا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ وہ ان مسافروں پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے اس نے پکار کر کہا، میں سراقہ بن مالک بن جاشم ہوں، آپ سے امان حفاظت چاہتا ہوں، مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ کوئی ایسی حرکت کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اونٹنیوں کو روکا اور اس کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اس کا گھوڑا زمین کی گرفت سے آزاد ہوا اور سراقہ ان کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے جب آپ کا روشن مبارک چہرہ دیکھا تو نبوت کے جلال سے لرز اٹھا اور عرض کیا، آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹ دینے کا اعلان کر کے بے شمار لوگوں کو مہم جو بنا دیا ہے۔ میں بھی اسی لالچ کی وجہ سے آپ کے تعاقب میں نکلا تھا اور بے شمار لوگ اسی دھن میں شاہراہ مکہ کا چپا چپا سونگھتے پھر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے راستے کے لیے ضروریات اور سامان کی پیشکش کی، لیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف یہ کام کرو کہ کسی کو ہماری اطلاع نہ ہونے پائے۔ سراقہ نے جواب دیا، آپ مطمئن رہیں، میں اب ہر تعاقب کرنے والے کو پیچھے ہی روکتا رہوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کی لہریں پھیل گئیں اور سراقہ نے موقع غنیمت جان کر عرض کیا، سرکار مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ امان نامہ لکھ دیا جائے۔ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامے کی تحریر لکھ کر سراقہ کے حوالے کر دی۔ سراقہ نے اسے نہایت حفاظت سے اپنی جیب میں ڈالا اور مزید عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم دیجئے جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اپنی جگہ پر ٹھہرو اور کسی کو ہم تک نہ پہنچنے دو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سراقہ دشمن جان بن کر آیا تھا اور اب پاسبان بن کر واپس جا رہا تھا۔ اس نے جب واپس جانے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے؟ سراقہ حیرت زدہ سا رہ گیا اور ایک دم بجلی کی مانند اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، پھر میں ان کی بات کیسے مان لوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کسرا بن پرویز شہنشاہ ایران کے کنگن؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسرا شہنشاہ ایران کے کنگن۔ سراقہ نے انتہائی حیرت سے عرض کیا، سرکار، یہ کنگن میں پہنوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ یہ کنگن پہنانے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا تھا جبکہ اس ریگستان میں ان کے پاس قرض پر خریدی ہوئی ایک اونٹنی کے سوا کچھ اور نہ تھا، جبکہ وہ خود دشمنوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اور جبکہ انہوں نے تعاقب کرنے والوں سے بچنے کے لیے دشوار گزار راستہ اختیار کیا تھا جس کے متعلق بہت سے لوگ کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ سراقہ واپس چلا گیا۔ اسے جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں جاتا ہوا ملتا، اسے نہایت اعتماد سے کہتا، تم واپس چلے جاؤ، میں نے اطمینان کر لیا ہے کہ وہ ادھر نہیں ہیں، اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں کیسی نظر رکھتا ہوں اور سراغ رسانی کا میں کتنا ماہر ہوں۔ اس واقعے کے تقریباً 8 سال بعد کا ذکر کرتے ہوئے سراقہ کہتے ہیں، میں نے یہ تحریر اپنے پاس محفوظ رکھی، اور 8 سال بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے مارکوں سے پلٹ کر جارانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے
تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ تحریر پیش کر کے عرض کیا، میں سراقہ بن جاشم ہوں اور یہ آپ کی دی ہوئی تحریر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے، آج حق ادا کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور اسلام لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سا انعام و اکرام دیا۔ سبحان اللہ۔